بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ التسبیح کے بارے میں آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ بتا دیتا ہوں۔ شب برات ہے، عبادت کی رات ہے، اس میں ضرور پڑھیے گا، اور اس کی تو بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو اس کی تعلیم فرمائی اور ان کو پڑھنے کے لیے تاکیداً فرمایا کہ آپ اس کو پڑھیں، روز پڑھیں۔ روز نہیں پڑھ سکتے تو پھر ہر جمعے کو پڑھیں، جمعے کو نہیں پڑھ سکتے مہینے میں نہیں تو سال میں نہیں تو زندگی میں ایک دفعہ اس کو ضرور پڑھیں۔ اس کا مطلب ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، جس کی وجہ سے آپ نے اتنا زور دیا اور ان کو یہ کہا کہ آپ اس کو ضرور پڑھیں۔ 300 ٹائمز اس کو پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں 75 ٹائمز اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے، بہت آسان طریقہ، وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ ایک، یہ نفل نماز کی طرح ہے، اور جس وقت میں نفل نہیں پڑھے جاتے، غروب آفتاب، طلوع آفتاب، زوال میں، تو اس کو بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اگر یہ مسئلے بتا رہا ہوں میں آپ کو ساتھ تسبیح کے۔ دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ ساتھ تسبیح پڑھنا بھول گئے، کسی جیسے پہلی رکعت میں آپ نے رکوع میں 10 دفعہ پڑھنا تھا اور آپ کاؤنٹنگ بھول گئے اور آپ کو لگا کہ شاید میں نے 8 دفعہ پڑھا ہے، اور آپ کھڑے ہو گئے 2 دفعہ آپ کا رہ گیا، تو آپ اس کو نیکسٹ اس میں پورا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تیسری چیز اس میں یہ ہے اگر آپ بالکل ہی بھول گئے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ بالکل بلینک ہو گئے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی میں نے کتنی دفعہ پڑھا تھا، تو آپ نفل پورے کر لیں، تو آپ کو نفل کا ثواب مل جائے گا، پھر ساتھ تسبیح آپ بھول جائیں گے تو اس کا ثواب آپ کو ساتھ تسبیح پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا، صرف نفل کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ چوتھی چیز اس کے اندر، یہ مسئلے بتا رہا ہوں میں اس کے ساتھ تسبیح کے، جس میں لوگ تھوڑا سے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ اس کے اندر یہ کہ آپ جب کاؤنٹنگ کرنی ہو، مینس کہ اگر آپ نے ہاتھ باندھا، جیسے اس طرح آپ نے ہاتھ یوں باندھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یوں ہاتھ باندھا، آپ اس کو نا یوں بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں، 1 2 3 4 5، یہ اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ہاتھ میں تسبیح پکڑنا وہ بہتر نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اس طرح اس کو کاؤنٹ کر لیں، اس طرح 1 2 3 4 اس طرح کر کے توجہ سے پڑھیں گے تو نہیں بھولتا ہے انسان، یاد رہتا ہے اس کو۔ ایک چیز، جب آپ رکوع میں جائیں تو رکوع میں جب آپ گھٹنوں کو اس طرح پکڑتے ہیں نا، تو وہاں پہ یوں کاؤنٹ کر لیں، اس طرح کر لیں۔ یہ تو اتنی اوپر انگلیاں نہیں اٹھانی آپ نے اس طرح، یہ تو میں آپ کو صرف بتانے کے لیے، ہلکا سا بھی آپ اس کو محسوس کر لیں گے تو آپ کو کاؤنٹ کرنے کے لیے وہ دھیان ہو جائے گا۔ اس طرح سجدے میں جائیں یا جب آپ تحیات میں بیٹھتے ہیں تو اس میں بھی آپ اس طرح ہاتھ یوں رکھیں گے تو اس میں کاؤنٹ ہو جائے گا۔ الگ سے تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے اس کو گھما رہے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا جو مسئلے تھے ساتھ التسبیح سے ریلیٹڈ، میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے۔ اچھا، اب اس کو پڑھنا ہے کس طرح، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے 4 رکعت نفل نماز صلاۃ التسبیح اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، منہ قبلے کی طرف، اللہ اکبر، یہ تو نیت ہوگی سیدھی سیدھی، ایک چیز۔ دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ثنا پڑھ لیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، جیسا نماز میں پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ اس کو 15 دفعہ پڑھ لیں، 15 ٹائمز، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں۔ ساتھ تسبیح میں تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے، پورا نہیں پڑھا جاتا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس یہاں تک۔ ثنا پڑھی، سبحانک اللہم 15 ٹائمز، یہ تیسرا کلمہ پڑھ لیا۔ پھر سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، پھر سورہ جو بھی آپ نے پڑھنی وہ پڑھ لیں، پھر 10 ٹائمز اس کو پڑھ لیں رکوع میں جانے سے پہلے، تو 25 ٹائمز ہو گیا یہ، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے آسان، بہت ایزی طریقہ ہے۔ پھر رکوع میں چلے جائیں، 10 ٹائمز ہو گیا، 25 ہو گئے، 35 ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ رکوع سے کھڑے ہوئے، پھر 10 ٹائمز پڑھ لیں، 45 ہو گیا۔ پھر آپ سجدے میں گئے، سجدے میں 10 ٹائمز پڑھ لیں، 55 ہو گیا۔ سجدے سے اٹھے، پھر آپ نے اس کو پڑھ لیا، 65 ہو گیا۔ پھر دوسرے سجدے میں گئے، پھر آپ نے پڑھا، 75 ہو گیا، سمپل، ایک رکعت آپ کی کمپلیٹ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کھڑے ہو گئے، پھر اس کو پہلے 15 ٹائمز پڑھ لیں، پھر سورۃ الفاتحہ، پھر سورہ، پھر 10 ٹائمز اس کو پڑھ لیں، 25 ٹائمز فرسٹ ٹائم میں پڑھ لیں، پھر 10 ٹائمز کر لیں اس کو۔ اس طرح دوسری رکعت میں پھر اتحیات پڑھی آپ نے، اتحیات کے لیے بیٹھے، پڑھی، کھڑے ہو گئے، پھر دوبارہ 15 ٹائمز تھرڈ رکعت میں وہ پڑھیں، پھر 10 ٹائمز، 25، پھر 10 ٹائمز، اس طرح کر کے اس کو پورا کمپلیٹ کر لیں بس۔ اس کی بہت فضیلت ہے، شب برات میں آپ پڑھیں، رمضان میں اس کو پڑھیے گا، آخری راتوں میں پڑھیں، رمضان کے دنوں میں پڑھیں، اس کو روزانہ پڑھیں، اگر پڑھ سکتے تو رات کو تہجد کے ٹائم پہ اٹھ کے اس کو پڑھ لیں، 4 رکعت نفل 2 کر کے تہجد کے پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد صلاۃ التسبیح اس کے ساتھ پڑھ لیں اس کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کریں، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا دیجیے کہ میں آپ کو اس کو دوبارہ ایکسپلین کر دوں گا۔